ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے دن ہم پاک آرمی کی یونیفارم پہن کر گئے تھے۔ تمام اپنے اپنے ملک کی یونیفارم میں تھے۔ پریڈ شروع ہوئی تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص سردار خان اور میرے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ترجمان تھا۔ انسٹرکٹر کی کئی ہوئی باتیں وہ سردار کے سامنے دہراتا گیا۔ بریک ٹائم میں سردار کے ساتھ کھڑا ٹوٹی پھوٹی پشتو بولتے ہوئے اسے ہنسا رہا تھا کہ مجھے اپنی پیٹھ پیچھے جینیفر کی شوخ آواز سنائی دی۔ وہ سورن منگ سے مخاطب تھی۔ ویسے نام یاد رکھنا وقت کا ضیاع ہی ہے سورن صاحب، اب دیکھو نا تمام کی چھاتیوں پر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، نام پڑھ لو، یوں ہی دماغ کھپانے کا فائدہ۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے سنانے کے لیے کہہ رہی ہے، مگر میں اس کی بات پر توجہ دیے بغیر سردار سے محو گفتگو رہا۔ اس دن بھی ہمیں 4 پیریڈز پڑھائی کرنا تھی۔ سپہر کو ہم ٹریک پر دوڑ رہے تھے کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کلارک اور ڈونلڈ پاسکو تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے ہمارے قریب سے گزر گئے۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ڈونلڈ پاسکو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ یہ یہودی مجھے کافی دفعہ شری کانت پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ ان کی ایسی کی تیسی۔ سردار خان نے اپنی رفتار تیز کرنا چاہی، مگر میں نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا۔ انہوں نے اس رفتار سے ٹریک کے 1 یا 2 چکر لگانے ہیں بھولے بادشاہ، اور ہم نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ پورا کرنا ہے۔ سردار خان کی پٹھانی حس بیدار ہو گئی تھی۔ بولا میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ بھی پورا کروں گا اور انہیں آگے بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ میں نے کہا یار دماغ کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھو، سنائپر کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کر ان کا پیچھا کرنے سے روک دیا، اور اگلے ہی چکر میں وہ دونوں ٹریک سے اتر کر جم کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھ لیا، بس یہی ان کی پریکٹس تھی۔ سردار کا غصہ اب تک نہیں اترا تھا۔ بولا وہ ہمیں چڑھا رہے تھے ذیشان۔ میں نے کہا تو چڑھاتے رہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے چڑھنے کی، یہ کوئی مقابلہ تو تھا نہیں۔ وہ بولا تمہارا تو ہر بات میں علیحدہ فلسفہ ہوتا ہے، کل اس خوبصورت لڑکی کو بھی خفا کر دیا تھا، اب وہ ہندوؤں کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا تمہیں اس کے خفا ہونے کا بھی غم ہے یا اس کے ہندوؤں کے ساتھ گھومنے پر؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا اس کے بھارتیوں کے ساتھ گھومنے پر۔ مطلب اسے کہہ دوں کہ وہ بھارتیوں کے ساتھ نہ گھوما کرے، کیونکہ میرے خان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ خود کو اکیلا سمجھتی ہے تو سردار خان اس کا اکیلا پن دور کر سکتا ہے۔ وہ جھٹ بولا یہ کیسے ممکن ہے، چنار بیگم میری جان کو آ جائے گی۔ میں نے کہا میری باجی کو کیا پتا کہ اس کا شوہر امریکہ میں کیا کرتا پھر رہا ہے۔ بولا وہ مجھے سونگ کر بتا دیتی ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں نے کہا یعنی آپ کے خیالات اتنے بدبودار ہیں کہ ان کی بو ہماری بہن فوراً سونگ لیتی ہے۔ وہ بولا یار مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو، میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ جواباً میں ہنس کر خاموش ہو گیا تھا کہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ہمارا سانس پھولنے لگا تھا۔ اسی وقت ہم نے جینیفر کو آتے دیکھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی امریکن ساتھی کیٹ واٹسن بھی اس کے ہمراہ تھی۔ دونوں نے چست پاجامے پہنے ہوئے تھے، بالائی لباس بھی فقط بلاؤز پر مشتمل تھا، مگر یہ پاکستان تو تھا نہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی، وہاں کی عورتوں کے نزدیک تو وہ ایک مکمل لباس تھا۔ سردار خان نے ناک بھون چڑھائی اور بولا بے حیا عورتیں۔ میں نے کہا دیکھ لو تم مجھے ان سے دوستی کا مشورہ دے رہے تھے۔ میں نے سردار کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ بولا وہ کیا کہتے ہیں جنگ اور محبت میں ہر کام جائز ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس سے محبت کون کرتا ہے؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا محبت نہ صحیح، اس بھارتیوں کے بچے سے جنگ تو ہے نا۔ میں نے کہا سردار جانتے ہو تمہاری باتوں سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ بولا کیا؟ یہی کہ تم خالص اور کھرے پٹھان ہو۔ وہ خفت سے بولا ذیشان بھائی طنز کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو اور کیا کروں، تم نے اس کے علاوہ مجھے کسی قابل چھوڑا ہی نہیں۔ وہ دیکھو کافر کے بچے بھی پہنچ گئے۔ سردار خان نے دور سے آتے ہوئے شری کانت اور راجپال کو دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائیں یار۔ سردار کو کہہ کر میں امریکن تتلیوں کو گھورنے لگا جو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں سے بھی ایک قدم آگے کا لباس زیبتن کیے ہم سے 30-35 میٹر آگے دوڑ رہی تھیں۔ ان کے پاجامے جسم کا اصل رنگ چھپانے کے علاوہ کسی عضو کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ آج کل تو خیر سے پاکستان میں بھی اس طرح کی سکن ٹائٹ پاجامے کا عام رواج ہے، بلکہ ہمارے لبرل ہم وطنوں کا پسندیدہ لباس یہی ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں ہماری طرح جاگنگ ہی کر رہی تھیں، اس لیے ہمارے بیچ فاصلہ برقرار تھا۔ شری کانت اور راجپال ٹریک کے کنارے کھڑے ہو کر ان کے قریب آنے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کے قریب پہنچی وہ ان کے ساتھ قدم ملا کر دوڑنے لگے۔ ہمارا 20واں چکر مکمل ہو گیا تھا، اس لیے ہم جم کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں بھی شوخ جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے جم میں داخل ہوئے۔ شری کانت نے ہمیں دیکھ کر معنی خیز لہجے میں پوچھا
کیا حال ہے ساتھیوں؟ وہ گویا ہمیں یہ جتا رہا تھا کہ اس نے جینیفر کو ہم سے چھین لیا ہے۔ سردار کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے مسکرا کر کہا، آج کل سے کچھ بہتر ہے کہ یہ بلا سر سے ٹل گئی ہے۔ شری کانت نے طنزیہ لہجے میں کہا، اتنی خوبصورت لڑکی کو بلا کہنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ میں سادگی سے بولا، اب مجھے اس کے ذائقے کا کیا پتا، میں نے چکھا تھوڑی ہے اسے۔ یوں بھی ہم مسلمانوں کا مزاج اس بارے میں مختلف ہوتا ہے، ہم کسی کے بچے ہوئے یا پھینکے ہوئے مال کو منہ نہیں لگاتے۔ شری کانت نے مصنوعی قہقہہ لگایا اور بولا، اسے کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے۔ میں نے بھی قہقہہ لگا کر اس کا ساتھ دیا۔ اسی وقت جینیفر نے راجپال سے ہم دونوں کی گفتگو کا مطلب پوچھا۔ جواباً راجپال نے بغیر لگی لپٹی رکھے سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ اس کی بات سنتے ہی جینیفر لال بھپکا ہو کر میرے پاس آئی۔ وہ گالی بکنے لگی تھی مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک گئی اور لمحہ بھر مجھے گھورنے کے بعد بگڑے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، تمہاری گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے میں نے تمہیں کوئی بات نہیں کی کیپٹن۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ بولی، مسٹر کانٹ کو تو کی ہے نا، اس نے شری کانت کے نام کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میں نے کہا، نہیں۔ شری کانت نے ہمارا حال پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ کل سے بہتر ہے، باقی وہ خود تمہاری ذات کو گفتگو میں گھسیٹ رہا تھا تو میرا جواب دینا تو بنتا تھا نا۔ وہ بولی، مسٹر زی اپنی حد میں رہو۔ میں نے کہا، کیپٹن جینیفر ہنسلے، میرا نام راجہ ذیشان حیدر ہے، اگر نام لینا نہیں آتا تو پلیز مجھے مخاطب نہ کرو۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ ایکسرسائز مشین کی طرف بڑھ گئی۔ اینی پرابلم فرینڈ؟ سارجنٹ ریگن واچ ہم سے تھوڑی دور ایکسرسائز کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان تلخ کلامی سن کر اس نے میرے نزدیک آ کر پوچھا۔ میں نے کہا، نہیں شکریہ دوست، کیپٹن جینیفر ہنسلے کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اوکے کہہ کر وہ کندھے اچکاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ریگن واچ کے واپس مڑتے ہی سردار نے پوچھا، یہ کیوں غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی؟ میں نے شرارت سے کہا، کہہ رہی تھی تمہارا ساتھی سردار خان اسے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا، اب اتنا بھی پٹھان نہیں ہوں یار۔ میں نے کہا، کیوں پٹھان ہونا کون سی بری بات ہے؟ وہ بولا، تم لوگ پٹھان لوگوں کو ایسے سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، بالکل غلط، یہ کس نے کہا کہ پٹھان ایسے ویسے ہوتے ہیں؟ پٹھان تو غیرت، جرت اور بہادری کا دوسرا نام ہے۔ البتہ انہیں سادہ کہا جا سکتا ہے کہ دل میں کوئی بات چھپا نہیں سکتے اور جذبات میں ذرا جلدی آ جاتے ہیں۔ وہ بولا، اصل بات بتاؤ، مجھے ڈرخانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے کہا، کمرے میں بتاؤں گا، یہاں دشمن سن رہے ہیں، اور میں پش اپ نکالنے لگا۔ راجپال اور شری کانت ٹریک سوٹ کا اپر اتار کر بھونڈے انداز میں اپنے مسلز کی نمائش میں لگے ہوئے تھے، بالکل آج کل کی انڈین فلموں کے ہیروز کی طرح جو سین کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے باوجود اپنے مسلز کی نمائش پر بضد نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ فلموں میں تو کیمرہ ٹرک یا ڈمی کے ساتھ یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، جہاں ان دونوں کے پاس کوئی ایسے جسم موجود نہیں تھے کہ وہ کسی امریکی لڑکی کو متاثر کر سکتے۔ خیر، یہ میری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں کہ لڑکیاں صرف مسل دیکھ کر ہی متاثر ہوتی ہوں، ان کی کوئی دوسری خوبی بھی ان گوریوں کو پسند آ سکتی تھی۔ مشق کے اختتام پر ہم دونوں جم سے باہر آ گئے۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے سردار خان کو جینیفر کے غصے کی بابت بتا دیا۔ وہ بولا، ایک بات کہوں ذیشان بھائی، مجھے لگتا ہے یہ گوری تمہاری ذات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ وہ بولا، یار سامنے کی بات ہے، وہ کل سے ان لوگوں کے ساتھ گھوم رہی ہے جن سے تمہیں نفرت ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تم سے الجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا خامخواہ تو نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ چنارے بیگم ہر وقت میرے پیچھے پڑی ہوتی تھی، مجھ سے لڑنا جھگڑنا اس کا آئے روز کا معمول تھا۔ اب دیکھو، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے کہا، خان صاحب صاف کہو نا، تم مجھے میری بیوی کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے ہو؟ سردار خان ہنس پڑا۔ وہ چنارے بیگم تو نہیں ہے کہ ایسا سخت قدم اٹھائے گی۔ میں نے کہا، بھول ہے تمہاری، یہ جنس جسے بیوی کہا جاتا ہے شوہر نام کی مخلوق کے لیے برابر خطرناک ہوتی ہے۔ سردار خان بولا، ویسے ذیشان بھائی، مجھے تو چنارے کا غصہ، اس کا لڑنا جھگڑنا، اس کی ضد سب بہت یاد آتا ہے۔ یقین کرو، جو پیار محبت اس کے غصے میں ہوتا ہے اس کے لیے پردیس میں ترستا رہتا ہوں۔ میں نے کہا، صحیح، بالکل صحیح کہا، اور میں ٹھنڈا سانس لے کر ماہین کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی۔ یقیناً ساری محبت کرنے والی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں کہ چند منٹ دیر سے گھر لوٹنے پر وہ کس طرح کی جرح کرتی ہیں، اور خفا ہو کر یا روٹھ کر بھی وہ اپنے خاوند کا اتنا خیال رکھتی ہیں جتنا خوشی کی حالت میں رکھتی ہیں۔ بغیر کچھ کہے کھانے کے برتن سامنے لا دھرنا، بے توجہی ظاہر کرتے ہوئے بھی مکمل دھیان رکھنا کہ پلیٹ میں سالن ختم تو نہیں ہو گیا یا پانی کا گلاس تو خالی نہیں ہو گیا، بستر پر لیٹتے ہوئے ایسی حرکات کرنا کہ شوہر کو معلوم ہوتا رہے کہ بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں، اور شوہر صاحب کے پاس منانے کی گنجائش موجود ہے۔ بظاہر لا تعلقی کا انداز لیے شوہر کی ہر سہولت کا پوری توجہ سے جائزہ لینا، ایسا کوئی مشرقی بیوی ہی کر سکتی ہے۔ مغرب کے حصے میں یہ محبتیں کہاں، وہاں تو بس ساری محبتوں کا محور ہی مرد و عورت کی جسمانی کشش یا دولت کا حصول ہوتا ہے۔ اگلے دن بریک کے دوران میں اور سردار ایک طرف کھڑے ہو کر لیوپولڈ سائٹ کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے تھے۔
जेनिफर हमारे करीब खड़े जमील खान और सिकंदर अली खान के साथ आकर गप्पे हाँकने लगी। इन दोनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दोनों क्लीन शेव पठान थे। अंग्रेजी जबान पर उन्हें अच्छा खासा उबूर था। जेनिफर उनसे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने लगी। मैं सरदार का हाथ पकड़कर वहां से थोड़ा दूर हट गया। सरदार को वहां से दूर होने की वजह मालूम नहीं थी, क्योंकि जेनिफर की तरफ उसकी पुश्त थी। अलबत्ता जिस जगह पर जाकर हम रुके थे वहां जापानी ली जोना अपने साथी के साथ ऐसी जबान में महवे गुफ्तगू थी जिसका एक लफ्ज भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये दोनों इतनी खूबसूरत गुफ्तगू तो नहीं कर रहे थे कि तुम मुझे इतनी तेजी से यहाँ खींच कर लाए हो। सरदार तंजिया अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। मैंने कहा, खान भाई, ली जोना की मासूमियत तो देखो ना। मैंने बच्चों के से नक्श रखने वाली जापानी लड़की की जानिब उसे मुतवज्जे किया। ली जोना अपने नाम मेरे मुंह से सुनकर चौंकी और मुझे अपनी जानिब घूरता पाकर मुस्कुराकर अदब देने के अंदाज में झुक गई। मैंने भी उसी के अंदाज में झुककर उसे आदाब कहा। उसका साथी और सरदार मेरे अंदाज पर हंस पड़े थे। ली जोना के मासूम चेहरे पर भी तबस्सुम खिलने लगा। हाय ली जोना, मैं जीशान और ये मेरा साथी सरदार खान है। मैंने उसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो पुरतपाक मुसाफा करते हुए कहने लगी, थैंक यू जीशान एंड थैंक यू सरदार। उसका साथी भी हमें खुश दिली से मिला था। उनसे मुसाफा करके हम उनके साथ ही रुक कर गपशप करने लगे। मैंने कनखियों से जेनिफर की जानिब देखा और वो हमारी जानिब ही मुतवज्जे थी। उसका रवैया मुझे उलझन में डालने लगा था। हर इंसान अपनी खूबसूरती के बारे में खुशफहमी का शिकार होता है। मैं भी अच्छा खासा खूबसूरत और पुरकशिश था, मगर वहाँ पर ऐसे मर्द मौजूद थे जो मुझसे खूबसूरत और कदावर थे। मैं तो शायद उनके अशरे अशीर भी नहीं था। दरमियानी कदो कामत, रंगत भी हल्की सांवली, जिसे ज्यादा से ज्यादा गंदुमी कहा जा सकता था। अफगानिस्तान से आने वाले तो दोनों हजरात 6 फुट से भी निकलते हुए कद के थे। सुर्ख सफेद रंगत और सेहतमंद जिस्म, बिलाशुबा मगरिबी तहजीब में पली बढ़ी इन औरतों के लिए वो आइडियल साथी थे। इन दो के अलावा भी वहाँ काफी खूबसूरत मर्द मौजूद थे। इन तमाम की मौजूदगी के बावजूद जेनिफर का यूं मुझ में दिलचस्पी लेना मुझे हजम नहीं हो रहा था। फिर मुझे ख्याल आया, मैं किसी मखसूस ओहदे पर बराजमान कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि एक लड़की की अपनी जानिब माइल होने को किसी साजिश का नाम दे दूं। इसी तरह कोई अल्हड़ दोशीज़ा भी नहीं कि अपनी इज्जत व इस्मत का खौफ लाहक हो। गो मर्द की भी इज्जत होती है, मगर फी जमाना इसका ख्याल भी औरतों को ही करना पड़ता है। खुद मर्द को ऐसी कोई तगोदौ नहीं करना पड़ती कि उसकी इज्जत महफूज रहे। अपने तई मैं यही कर सकता था कि उसे नजरअंदाज करता रहूं, और यही मैं कर रहा था। शायद ये दिलचस्पी की बजाय नफरत हो। मेरे दिल में एक काबिल कबूल सोच लहराई। उसी वक्त ब्रेक खत्म होने की घंटी हुई और मैं सर झटक कर क्लासरूम की तरफ बढ़ा। 3 दिन लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे में पढ़ाने के बाद चौथे दिन हमें अमली तौर पर फायरिंग रेंज पर ले जाया गया। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन वो एक बेहतरीन फायरिंग रेंज थी। जहां पाकिस्तान में आउटडोर फायरिंग रेंज में मुख्तलिफ फासलों पर फायर करने के लिए फायरर को हदफ से दूर जाना पड़ता है और हदफ एक जगह पैवस्त होते हैं, वहां इसके बरक्स हरकती हदफ लगे हुए थे। फायरर को अपनी जगह से हिलना नहीं पड़ता था। बटन दबाकर हदफ को 25 मीटर से लेकर 3000 मीटर के फासले तक बआसानी करीब या दूर किया जा सकता था। क्लास के तलबा की तादाद के बराबर रेंज मास्टर स्नाइपर राइफल्स दस्तयाब थीं। तमाम स्नाइपर्स को अलहदा-अलहदा राइफल मिली। हर एक ने अपनी राइफल को खुद ही फायर करके दुरुस्त किया था। रहनुमाई के लिए इंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे। रेंज पर 10 हदफ नस्ब किए गए थे और हर हदफ ताकतवर कैमरे की जद में था। एक फायरर अपने हर फायर के बाद करीब लगी स्क्रीन पर फायर शुदा गोली को बआसानी देख सकता था। अगले 2 दिन हमने मुख्तलिफ फासलों से हदफ पर फायर करने में गुजारे। फायरिंग की कार्रवाई दोपहर तक होती, उसके बाद हम वापस आ जाते। दूसरे दिन फायर के इख्तिताम पर इंस्ट्रक्टर्स ने हमें अगले दिन फाइनल फायर के मुताल्लिक बता दिया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट का इख्तितामी फायर था। उसके बाद स्नाइपर कोर्स की शुरुआत होनी थी। हम दोनों अपनी अपनी राइफल कमरे ही में उठा लाते थे। वहाँ राइफल कमरे में लाने की इजाजत थी, अलबत्ता किसी भी स्नाइपर को एमुनिशन कमरे में ले जाने की इजाजत नहीं थी। सरदार खान मुझे मुखातिब हुआ, जीशान भाई, कल भारतीयों को आगे न बढ़ने देना। मैंने कहा, सीनियर तो तुम हो सरदार भाई, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। वो बोला, लांस नायक और सिपाही में फर्क ही कितना होता है। मैं हंसा, ये तो तुम्हारी सोच है। पाक आर्मी में तो एक दिन पहले आने वाला सीनियर गर्दाना जाता है और तुम 2 मुख्तलिफ रैंकों को मुमासिल करने के चक्कर में हो। वो तुर्की ब तुर्की बोला, मगर ये पाकिस्तान तो नहीं है ना। मैं कब पीछे रहने वाला था, फौरन जवाब दिया, हम तो पाकिस्तानी है ना भाई। वो बोला, तुम शायद भूल रहे हो वहाँ पहले नंबर पर कौन आया था। मैंने कहा, पहले नंबर पर आने से ओहदे में फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। वो बोला, अच्छा मजाक छोड़ो यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर ये भी देखो कि तुम्हारा फायर मुझसे कहीं बेहतर है। मैंने कहा, ठीक है, फिलहाल तो राइफल को साफ कर लें। मैं अस्बात में सर हिलाते हुए क्लीनिंग रॉड में चंदी डालने लगा। चलो, वो भी अपनी राइफल की तरफ मुतवज्जे हो गया।
رائفل کی بیرل فائر کے بعد اندر سے بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ فائر سے پیدا ہونے والی آلودگی رائفل کی بیرل کے اندر جم جاتی ہے۔ اگر اس آلودگی کو صاف نہ کیا جائے تو بہت جلد بیرل اندر سے خراب ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر رائفل فائر کے قابل نہیں رہتی۔ ایک اچھا سنائپر اپنی رائفل کی صفائی کا اہتمام اپنے چہرے سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگلے دن فائرنگ رینج پر پہنچتے ہی ہمارے سینئر انسٹرکٹر میجر جیمز میتھنی ہمیں اختتامی فائر کے متعلق ضروری ہدایات دینے لگا۔ آج لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ سے فائر کرنے کا اختتامی مرحلہ ہے۔ کسی بھی سکھلائی کی کلاس میں اگر مقابلے کی فضا پیدا نہ کی جائے تو سکھلائی کے اندر طلبہ کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اختتامی فائر کے باقاعدہ نمبر دیے جائیں گے۔ ہر سنائپر کو 5 گولیاں دی جائیں گی جنہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی فاصلے پر سے فائر کر سکتا ہے۔ فاصلے کی اکائی 300 میٹر ہے اور جہاں سے ایک گولی کے ہدف کو لگنے کے نمبر اشاریہ 25 ہوں گے۔ 500 میٹر سے ایک گولی کے نمبر اشاریہ 50، 700 میٹر سے ایک گولی کا 1 نمبر، 1000 میٹر سے ایک گولی کے 2 نمبر، 1500 میٹر سے ایک گولی کے 3 نمبر اور 1800 کے فاصلے سے ایک گولی کے 6 نمبر ہوں گے۔ کوئی بھی فائرر اپنی تمام گولیاں 300 میٹر کے فاصلے سے بھی فائر کر سکتا ہے اور 1800 میٹر کے فاصلے سے بھی، بلکہ 1900 یا 2000 میٹر سے فائر کرنے میں بھی ممانعت نہیں۔ 1900 میٹر پر ایک گولی کے 9 نمبر ہوں گے۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیوپولڈ سائٹ کی رینج 2000 میٹر تک ہے، مگر میں خود 1700 کے بعد ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہوں۔ ہمارے ایک انسٹرکٹر ہوا کرتے تھے پیٹر سمتھ، وہ 1800 میٹر کے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنا لیتے تھے، لیکن تم لوگوں کی بدقسمتی کہ میں ان سے تمہاری ملاقات نہیں کروا سکتا کیونکہ قریباً 2 ماہ پہلے وہ وفات پا چکے ہیں۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات تھی۔ میں تم لوگوں کے حوصلے کو مہمیز نہیں لگانا چاہتا، اور یاد رکھنا کہ یہ فائر جوڑیوں کی صورت میں ہو رہا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کے نمبر ملا کر نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اب تمام سنائپرز اپنے فائرنگ اڈوں پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مسٹر جیمز میتھنی کی بات ختم ہوتے ہی ہم فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ میں سردار خان کو فائرنگ کی ہدایات کے متعلق بتانے لگا۔ میری بات ابھی تک درمیان میں تھی کہ مجھے میجر جیمز میتھنی نے پکارا۔ مسٹر زیش، وہ میرے نام میں الف کو حذف کر دیتے تھے۔ میں نے رک کر جواب دیا، جی سر، میرے پاس آ سکتے ہو؟ یس سر کہہ کر میں نے سردار کو کہا، تم جاؤ، میں انسٹرکٹر کی بات سن کر آتا ہوں، اور سردار سر ہلا کر فائرنگ اڈے کی سمت چل پڑا، جبکہ میں میجر جیمز میتھنی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے نزدیک جینیفر ہنسلے، یہودی ڈونلڈ پاسکو، جاپانی مون جن لی، شری کانت اور جمیل خان افغانی کھڑے تھے۔ میں نے قریب جا کر اسے سلوٹ کیا۔ جی سر۔ سر کے اشارے سے میرے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ تمام کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹس فائر کی کمپیوٹر رپورٹ کے مطابق آپ 6 کا فائرنگ ریزلٹ سب سے اچھا ہے۔ آج فائنل ٹیسٹ ہے اور میری خواہش ہے کہ پہلی پوزیشن پر تمہیں میں سے کوئی کھڑا نظر آئے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی اکیلے کی کارکردگی اسے پہلے نمبر پر نہیں لا سکتی۔ سنائپنگ میں اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ کیپٹن ہنسلے، تمہارے پاس تو ساتھی کے چناؤ کی 3 آپشن موجود ہیں، اسی طرح مسٹر ڈونلڈ کے پاس بھی 3 آپشن موجود ہیں کہ یہ اپنے کسی بھی ہم وطن کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن باقی چاروں کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلی 3 پوزیشنوں کا حصول تمہارے اور تمہارے ملک کے لیے ضرور قابل فخر بات ہوگی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی سر، ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اسی وقت فائرنگ کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ مسٹر جیمز نے ہمیں واپس جانے کا اشارہ کیا اور ہم اپنے اپنے فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں چونکہ فائرنگ کے 10 اڈے بنائے گئے تھے، اس لیے ہر اڈے پر 7-8 سنائپر فائر کرتے تھے۔ ہمارے اڈے پر انڈین اور نیپالی سنائپرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں اس لحاظ سے باقیوں سے خوش قسمت تھا کہ میرا ساتھی بھی ایک اچھا فائرر تھا۔ یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں تھی کہ رزلٹ اناؤنسمنٹ کرنے والی کی دلکش آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اعلان کیا تھا کہ اس نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سردار خان نے 300 میٹر کے فاصلے سے 5 گولیاں کامیابی سے ہدف پر ہٹ کر دی ہیں۔ وہ دوسرے کچھ نام بھی لے رہی تھی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ چلنے والے شری کانت نے قہقہا لگایا، لو جی ساتھی، تمہارے بڈی نے کامیابی سے 5 گولیاں ہدف پر مار دی ہیں اور ایک نشانہ بھی خطا نہیں ہوا۔ غم و غصے کو ضبط کرتا میں فائرنگ اڈے پر پہنچا۔ سردار خان، یہ کیا کر دیا؟ میرا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ پریشان نہ ہوتا۔ کیا ہوا ذیشان بھائی؟ دیکھو تو میں نے تمام گولیاں ہٹ کر دی ہیں۔ میں نے جھلا کر کہا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ فائرنگ شروع کرو؟ مجھے اس نے کہا تھا۔ اس نے راجپال کی جانب اشارہ کیا۔ راجپال معصومانہ لہجے میں کہنے لگا، میں نے تو فقط اتنا بتایا تھا کہ ہر سنائپر کو اجازت ہے کہ وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے، اور کیا یہ غلط ہے؟ ذیشان بھائی، آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کیا غلط کر دیا میں نے؟ اور تمہیں معلوم تو ہے مجھے انگریزی نہیں آتی۔ شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ پڑھ لکھ کر آنا تھا۔ مسٹر شری کانت، پلیز اپنے کام سے کام رکھیں، اور یہ سارا قصور تمہارے ساتھی کا ہے۔
اسے کیا ضرورت تھی آدھی بات بتانے کی؟ راجپال نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، میں کسی کا نوکر نہیں کہ ترجمہ کرتا پھروں۔ ساتھ ہی شری کانت نے لقمہ دیا، ہمیں دوش دینے کی بجائے اپنے ساتھی کو جھڑکو۔ راجپال کی حرکت گھٹیا ہونے کے باوجود میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سردار خان بھی برابر کا قصوروار تھا، اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ آؤ سردار۔ میں واپس میجر جیمز کی جانب مڑ گیا۔ سردار خان بھی سر ہلاتا ہوا میرے ساتھ ہو لیا۔ ذیشان بھائی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ سردار خان نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، یار سردار، تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہندو کو دشمن سمجھنے کے باوجود تم نے اس کا اعتبار کر لیا۔ وہ بولا اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ 1 منٹ میں 5 گولیاں فائر نہیں کی جا سکتی۔ بس مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا جب ہر آدمی کی مرضی ہے کہ وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے تو کیوں نہیں 300 سے فائر کر کے اس ہندو کا منہ تو بند کر دوں۔ یقین کرو تمہارے آنے سے پہلے اس نے میری پیٹھ تھپتھپا کے مجھے شاباش بھی دی۔ میں نے کہا، ہاں شاباش تو اس نے دینی تھی کیونکہ ہمیں پوزیشن سے جو آؤٹ کر دیا ہے۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جناب کہ 300 کے فاصلے سے 1 گولی لگنے کے اشاریہ 25 نمبر ہیں اور تمہاری 5 گولیوں کے ٹوٹل 1.25 نمبر ملے ہیں۔ اب بس میرے والی 5 گولیاں رہتی ہیں اور ان 5 گولیوں سے ہم کیسے کسی پوزیشن پر آ سکتے ہیں؟ میری بات سن کر سردار ایک دم چپ ہو گیا۔ اسے غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا مگر اب تیر کمان سے یا گولی بندوق سے نکل چکی تھی۔ میجر جیمز نے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بڑی سکرین پر مختلف سنائپرز کے فائر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے حیرانی سے پوچھا، مسٹر زیش، تمہارے ساتھی نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، سر اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ یہ اصل میں انگلش زبان سے نابلد ہے۔ راجپال نے اسے مس گائیڈ کیا اور اس نے تمام گولیاں 300 کے فاصلے سے فائر کر دیں۔ وہ بولا، تو اس ضمن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، سر اگر میرے ساتھی کو دوبارہ موقع دیا جائے۔ وہ بولا، نہیں زیش، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو وہ تمام جو ایک دفعہ فائر کر چکے ہیں دوبارہ فائر کرنے پر اصرار کریں گے۔ معذرت خواہ ہوں، بس اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لو۔ میں نے کہا، اوکے سر۔ میجر جیمز کا حتمی لہجہ سن کر میں نے مزید منت زاری سے پرہیز کرتے ہوئے واپس جانا ضروری سمجھا۔ سردار خان نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، میں معافی چاہتا ہوں ذیشان بھائی، میری وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، چھوڑو یار، شاید پوزیشن ہماری قسمت میں ہی نہیں۔ واپس فائرنگ اڈے پر جا کر میں شری کانت پارٹی کو فائر کرتے دیکھنے لگا۔ خود میرا جی بالکل فائر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ شری کانت نے 1500 میٹر سے 4 گولیاں ہٹ کی اور اس کی 1 گولی خطا گئی تھی۔ فائر اڈے سے پیچھے ہٹ کر اس نے مجھے فائر کرنے کی دعوت دی۔ میرا موڈ سخت آف تھا۔ میں نے کہا، شکریہ، آپ جاری رکھیں۔ شری کانت نے معنی خیز ہنسی کے ساتھ نیپالی سنائپرز کو دعوت دی۔ دونوں نیپالی سنائپرز فائر کرنے لگے۔ اس کے بعد راجپال نے اپنی 5 گولیاں 1000 میٹر کے فاصلے سے فائر کر کے 10 نمبر حاصل کر لیے۔ جینیفر نے 5 گولیاں 1500 میٹر کے فاصلے سے کامیابی سے ہٹ کر کے 15 نمبر حاصل کر لیے تھے۔ جینیفر کے ساتھی نے بھی 10 نمبر حاصل کیے تھے۔ پہلی پوزیشن پر 25 نمبر کے ساتھ جینیفر پارٹی براجمان تھی۔ 24 نمبر حاصل کر کے اسرائیل کا ڈونلڈ پاسکو اور اس کی ساتھی سنائپر اینڈریا برٹن دوسری پوزیشن پر تھے، جبکہ 22 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن پر جاپانی اور انڈین سنائپرز کی ٹیمیں تھیں۔ سب سے کم نمبر ہماری ٹیم کے تھے، 1.25 نمبر کے ساتھ ہم سب سے آخری پوزیشن پر تھے، تاہم ابھی تک میرے پاس 5 گولیاں موجود تھیں۔ میرا نام اناؤنس کر کے مجھے مطلع کیا گیا کہ فائر سے رہ جانے والا میں اکیلا سنائپر باقی ہوں۔ اسی وقت جینیفر بھی وہاں پہنچ گئی، شاید مجھ پر طنز کرنے آئی تھی۔ تیسری پوزیشن کی مبارک ہو مسٹر کانت، وہ بآواز بلند شری کانت کو مبارکباد دیتے ہوئے بولی۔ شکریہ کیپٹن، اصل مبارکباد کی مستحق تو تم ہو، وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی۔ صحیح کہا، ویسے ہم نے اور تمہارے پڑوسیوں نے بریکٹ بنا دی ہیں، ایک سائڈ پر ہم اور دوسری جانب تمہارے ہمسائے۔ بھلا وہ کیسے؟ شری کانت مجھے جلانے کا کوئی موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ وہ اطمینان سے بولی، اول ہم اور سب سے پیچھے پاکستان، درمیان میں باقی سب۔ جواباً شری کانت قہقہہ لگاتے ہوئے بولا، ایسی بھی کوئی بات نہیں کیپٹن، مسٹر ذیشان کی 5 گولیاں بقایا ہیں، یقیناً وہ 500 سے فائر کر کے 2.5 نمبر لے لے گا، 1.25 نمبر ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، بس 3.25 نمبر لے کر ہمارے ساتھی سیکنڈ لاسٹ ہو جائیں گے، اور یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ انڈونیشین سنائپرز کے 3.5 نمبر ہیں۔ دونوں نے بآواز بلند استہزائی قہقہہ لگایا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سردار ان کی گفتگو تو نہیں سمجھ پا رہا تھا مگر یہ اندازہ اسے ضرور تھا کہ وہ ہمارے متعلق کیا کچھ کہہ رہے ہیں، مگر اس وقت وہ اتنا پشیمان تھا کہ غصہ بھی ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے میجر جیمز کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ قریب آتے ہی وہ فکر مندی سے مستفسر ہوا، آر یو فائن مسٹر زیش؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، یس سر۔ وہ بولے، تم فائر نہیں کر رہے ہو، کوئی مسئلہ؟ میں نے کہا، نہیں سر، بس فائر کرنے ہی لگا تھا۔ اپنی رائفل اٹھا کر میں فائرنگ اڈے کی جانب بڑھا۔ مسٹر جیمز نے مجھے متوجہ کیا، سنو، تم 5 گولیاں 1500 میٹر کے فاصلے سے ہٹ کر کے 4تھی پوزیشن لے سکتے ہو۔ اس وقت افغانی سنائپر 16 پوائنٹ کے ساتھ 4تھی پوزیشن پر ہیں۔ 1500 میٹر سے 5 گولیاں؟ شری کانت نے قہقہہ لگایا۔ جینیفر اور گوپال نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں ان کے قہقہے پر تبصرہ کیے بغیر فائرنگ پوزیشن بنانے لگا۔ فائرنگ کے لیے سب سے بہترین اور آرام دہ پوزیشن لیٹی پوزیشن ہوتی ہے۔
इस हालत में एक फायरर के तमाम आज़ा पुरसुकून हालत में होते हैं और फिर रेंज मास्टर के साथ फायर करने में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि राइफल के साथ लगी 2 पाई की वजह से बैरल को थामने की जरूरत नहीं पड़ती। फायरर को सिर्फ बट को संभालना पड़ता है। हदफ को हरकत देने वाले बटन को दबाकर मैंने हदफ को 1500 मीटर के फासले पर एडजस्ट किया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट पर भी 1500 मीटर का फासला एलिवेशन नॉब पर सेट करके मैंने हदफ के दरमियान में शिस्त ली और सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। साथ लगी स्क्रीन पर नजर डालने से पहले मेरी समातों तक श्रीकांत पार्टी का कहकहा पहुंच चुका था। गोली हदफ के दाएं तरफ निकल गई थी। मैंने सटपटाकर साइट पर लगी डिफ्लेक्शन नॉब को देखा। डिफ्लेक्शन नॉब से राइफल की दाएं बाएं की गलती दुरुस्त की जा सकती है। मैंने डिफ्लेक्शन 0 लगाई हुई थी क्योंकि राइफल में दाएं बाएं की कोई गलती मौजूद नहीं थी और चूंकि मैं 2 दिन से इसी डिफ्लेक्शन पर फायर कर रहा था इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को छूने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने अपने कमीने और कमजर्फ दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया था। किसी बदबातिन ने डिफ्लेक्शन नॉब को अपनी पोजीशन से हिला दिया था और ऐसा श्रीकांत या राजपाल के अलावा कौन कर सकता था। मैं इंस्ट्रक्टर से शिकायत करने की हालत में भी नहीं था कि डिफ्लेक्शन नॉब का जायजा न लेना मेरी अपनी गलती थी। चंद गहरे सांस लेकर मैंने अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया, डिफ्लेक्शन नॉब को घुमाकर 0 पर लगाया और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गया। अगली गोली मैंने बड़ी आसानी से हदफ के बीचों बीच हिट कर दी थी। यूं 2 गोलियां फायर करके मैंने 3 पॉइंट हासिल कर लिए थे। अगर मैं बाकी रह जाने वाली तीनों गोलियां 1800 मीटर के फासले से फायर करता तो तीनों गोलियों के हिट होने की सूरत में मुझे 18 पॉइंट मिलते। 3 पॉइंट दूसरी गोली के और 1.25 पॉइंट सरदार खान वाले मिलाकर हम 22 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर आ सकते थे। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो श्रीकांत पार्टी के इस्तेहज़ाई कहकहों का बदला ले सकता था। ये सोचते ही मेरे हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन पर पड़ा और जब तक हदफ 1800 मीटर के फासले तक न पहुंचा मैंने बटन दबाए रखा। अच्छी कोशिश, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। मुझे पुश्त की जानिब से मेजर जेम्स की आवाज सुनाई दी। श्रीकांत ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का। सठिया गया है। नहीं भाई, पीटर स्मिथ बनने की कोशिश में है। इस दफा जेनिफर की आवाज ने मेरे कानों में जहर उंडेला था मगर मैं तमाम से बेनियाज निशाना साधने लगा। 1800 मीटर का तवील फासला नाकाबिले शिकस्त खाई की सूरत में मेरी तमन्ना की राह में हायल था। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट के देखने की ताकत इंसानी आंख से 25 गुना ज्यादा है। हालांकि आंख से नजर न आने वाला हदफ साइट के अंदर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। 2-3 गहरे सांस लेकर मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर मुकम्मल सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। शाबाश! मेरे कानों में मेजर जेम्स की दाद देने वाली आवाज गूंजी। जवान, तुमने कर दिखाया। फायर करने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली थीं। आंखें खोलकर मैंने स्क्रीन की जानिब देखे बगैर दोबारा पहले वाली जगह पर शिस्त साधी और सांस रोककर अगला राउंड भी फायर कर दिया। जबरदस्त! मेजर जेम्स के नारे ने मेरी समात में रस खोला। मैंने स्क्रीन की जानिब देखा। दोनों गोलियां दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थीं। तीसरी गोली फायर करके मैं श्रीकांत पार्टी को हरा सकता था मगर फिर भी मैं तीसरी पोजीशन ले पाता। एक सोच मेरे दिमाग में सरसराई और मैं खड़ा हो गया। मेजर जेम्स ने आगे बढ़कर मुझे कंधों से थामा। क्या हुआ? तुम कर सकते हो, बस आराम से, अपने आसाब को ढीला छोड़ो। शुक्रिया सर कहकर मैंने एक गहरा सांस लिया। तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरी आंखों में झांकते हुए मेजर जेम्स ने इस्तरारी अंदाज में कहा। शायद उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। नहीं, तुम तीसरी पोजीशन खो दोगे। उसकी गिरफ्त मेरे बाजुओं पर बहुत सख्त हो गई थी। मेरे मुंह से नहीफ आवाज बरामद हुई। शायद ऐसा ना हो। मेजर जेम्स ने मेरे बाजू छोड़कर दोनों हाथ आपस में रगड़े। ओके, मैं कुछ नहीं कहता, मगर ऐसा हो गया तो बहुत अनोखा होगा। उसने सारा बोझ मेरी जानिब मुंतकिल कर दिया। वो वाकई एक ज़हीन इंस्ट्रक्टर था कि अपने शागिर्द की आंखों में देखकर उसका इरादा जान गया था। सरदार, अपनी जिम्मेदारी संभालो। श्रीकांत और राजपाल के पजमुर्दा चेहरों पर एक निगाह डालकर मैं दोबारा फायर करने के लिए लेट गया। सरदार, जो 1800 मीटर के फासले से 2 गोलियों को हिट होते देखकर खुशी से खिल उठा था, जी ज़ीशान भाई कहकर मेरे करीब आया। उसने मेरी कमर के करीब बैठकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। गोया उस वक्त उसकी दुआएं, उसका हौसला, उसकी कुव्वत सब कुछ मुझे मिल गया था। मैं अकेला नहीं था, हम 2 थे और ये स्नाइपर्स का खास अंदाज होता है। किसी भी मुश्किल फायर के वक्त उसे अपने साथी का जज्बाती सहारा चाहिए होता है। और फिर सरदार का हाथ मुझे अपने मुशफिक उस्ताद उमर दराज का हाथ लगा। उसके साथ मेरी समातों में उस्ताद उमर दराज की सरगोशी गूंजी। ज़ीशान बेटा, नामुमकिन सिर्फ वो काम है जिसके बारे में सोचा न जा सके। पीटर स्मिथ ने 1800 मीटर से कामयाब फायर किया था और तुमने भी ये कर दिखाया। लेकिन याद रखो, रेंज मास्टर की कारगर रेंज 2000 मीटर है और एक स्नाइपर को रिस्क लेते रहना चाहिए, वरना उसके पास सिर्फ हार का ऑप्शन बचेगा और हार तो दुनिया का आसान तरीन काम है।
हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ, हार जाओगे। मेरा हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन की तरफ बढ़ा। बटन दबाते ही हदफ आगे को सरकने लगा, जहां तक कि स्क्रीन पर 1900 मीटर का हिंसा चमकने लगा। अगर मैं 1900 से गोली हिट कर लेता तो मुझे 9 नंबर मिलते और 25 नंबरों के साथ हम पहली पोजीशन हासिल कर लेते। अपनी जिस्मानी हैयत दुरुस्त करके मैंने राइफल के बट को अपने दाएं कंधे में फंसाया। बायां हाथ बट पर रख कर मैंने राइफल को मजबूती से जकड़ा। अपनी बाईं आंख बंद करके मैंने दाएं गाल मखसूस जगह पर टिकाया। आंख को टेलीस्कोप साइड के अदसे से बराबर फासले पर एडजस्ट किया और मेरी दाईं आंख की दीद टेलीस्कोप साइड के अदसों से गुजरती हुई 1900 मीटर दूर मौजूद हदफ पर जा रुकी। मैंने शिस्त दरमियानी नुक्ते से जरा नीचे ली थी, क्योंकि 1800 मीटर के फासले से फायर होने वाली गोली दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थी। दाएं हाथ की शहादत की उंगली ने ट्रिगर के गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया और फिर सांस रोकते हुए मैंने ट्रिगर प्रेस कर दिया। उसके साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना माथा जमीन पर टिका दिया। बिल्कुल खामोशी छा गई और फिर इस खामोशी को मेजर जेम्स की पाटदार आवाज ने तोड़ा। अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। और उसके साथ मेरे कानों में तालियों की आवाज गूंजी। तमाम स्नाइपर्स आहिस्ता आहिस्ता इसी फायरिंग अड्डे के करीब जमा हो गए थे। मुबारक हो ज़ीशान भाई। सरदार खान की खुशी से चहकती हुई आवाज ने मेरे कानों में रस सूंढेला और मैं गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। सरदार खान पुरजोश अंदाज में मुझसे लिपट गया। मैंने स्क्रीन की जानिब निगाह दौड़ाई। ये गोली पहले वाली दोनों गोलियों के दरमियान में लगी थी। सरदार खान से गले मिलकर मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेजर जेम्स ने मुझे बाहों में भरकर मेरा माथा चूमा और उसके बाद फर्दन फर्दन तमाम मिलने लगे। श्रीकांत और राजपाल वहां से खिसक लिए थे कि कोशिश के बावजूद मुझे नजर न आए। जेनिफर अलबत्ता एक जगह खड़ी होंठ काट रही थी। उसने एक गहरी नजरों से मेरी जानिब देखा था, मगर मुबारकबाद देने आगे नहीं बढ़ी थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर अपनी राइफल की जानिब बढ़ गया, क्योंकि मेजर जेम्स ने वापसी का ऐलान कर दिया था। अपनी राइफल को बैग में रखता हुआ सरदार खान दोबारा मुझसे लिपट गया। शुक्रिया ज़ीशान भाई, तुमने हमें जिता दिया, हमें बहुत बड़ी शर्मिंदगी और परेशानी से बचा दिया। मैंने कहा, नहीं सरदार, शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे ये मौका फराहम किया, वरना दूसरी सूरत में मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क न ले पाता। उन भारतीयों की शक्लें तो उस वक्त देखने वाली थी जब तुम 1800 मीटर से दूसरी गोली भी हिट करने में कामयाब हो गए थे। मैंने कहा, वैसे नजर नहीं आए। वो बोला, अब नजर तो काफी दिन तक नहीं आएंगे। सरदार खान ने कहका लगाया और हम पार्किंग में खड़ी लग्जरी बस की तरफ बढ़ गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।